بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اقرا کے ساتھ میں ہوں احسان اللہ خان عباسی۔ ناظرین اور سامعین، آپ یہ پروگرام رفا انٹرنیشنل ریڈیو 102.2 پر سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں عزم پاکستان .tv پر، اور ساتھ ساتھ hec.edu.gov.pk پر۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب محترم مہر الدین افضل صاحب، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے اس کی حیثیت، افیت اور اس کی ترجمہ اور درس ہمیں اس سے آگاہ کریں گے آج۔ تو آئیے سامعین، چلتے ہیں سر کی طرف۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ محترم حضرات، ہم کل تک سورہ بقرہ کی 5 آیت پڑھ چکے تھے۔ تسلسل جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شروع سے اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا تھا۔ ہم نے اللہ رب العزت سے سیدھا راستہ مانگا تھا۔ سیدھا راستہ کس لیے مانگا تھا؟ تاکہ ہم صالحین میں شامل ہو سکیں، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکیں، یعنی فلاح یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکیں، فلاح پا سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو یہ 6 شرائط پوری کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نازل ہونے کے بعد انسان کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے، وہ اس میں دوسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ارشاد ہوا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے یکساں ہے چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ جو شرائط ہدایت کے لیے اور فلاح و کامیابی کے لیے بتائی گئی تھیں، ان کو جو لوگ تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، کفر کا مطلب یہ ہے کہ چھپانا، اور انسان کے اندر جو خود موجود ہیں چیزیں فطری طور پر، کہ وہ جب آنکھ کھول کر اس کائنات کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں یہی اٹھتا ہے کہ یہ اتنی منظم کائنات کسی کے بغیر چلائے سے یہ چل نہیں سکتی اور کسی کے بنائے سے بغیر یہ بن نہیں سکتی، تو وہ رجوع کرتا ہے اس خالق کی طرف، اس مالک کی طرف، اور جب اس خالق اور مالک کی جانب سے واضح طور پر ہدایت آ جائے تو پھر وہ اس کو اگر نہ مانے تو گویا وہ اپنے دل کی جو اندر کی خواہش ہے یہ اس کو چھپا رہا ہے، جو اس کے دل کی اندر کی گواہی ہے یہ اس کو چھپا رہا ہے۔ اور پھر کفر کے مختلف درجات ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ مثلا انسان کے اندر فطری طور پر یہ چیز موجود ہے کہ وہ بھلائی کو پسند کرتا ہے اور برائی کو ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ جو شخص برا ہے، برے کردار کا ہے، فرض کریں کوئی کرپٹ ہے،
تو بھی وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو کرپٹ کہا جائے. کوئی چور ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرتا اسے چور کہا جائے. کوئی وعدہ خلاف ہے تو اسے نہیں پسند کرتا کہ اسے وعدہ خلاف کہا جائے. تو انسان جو بھلائی کو پسند کرتا ہے اور برائی کو ناپسند کرتا ہے، اگر وہ اس کو اختیار نہیں کرتا بھلائی کو اور برائی کیے چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا دل اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے دل کی اس خواہش اور پسند اور ناپسند کو چھپاتے 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 اس حد پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کو نصیحت کرنا بیکار ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات جو پکڑ لی جاتی ہے اور جس پہ بات کی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت سامعین اور ناظرین کے سامنے ہو جائے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور آگے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سخت سزا کے مستحق ہے. مہر لگا دینے کا کیا مطلب ہے؟ مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کوئی لسٹ آ گئی سامنے اور کسی نے یہ سفارش کر دی کہ یہ لوگ تو ایمان لانے والے ہیں اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دو، اب وہ نہیں سدھر سکتے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے کہ اس کے کسی کے دل پر مہر لگا دی جائے. یہ ایک کیفیت کا سمجھیں کہ نام ہے مہر لگا دینا. اس کیفیت کو آپ عام طور پر اپنی زندگی میں بھی محسوس کرتے ہیں جب آپ کسی موضوع پہ کسی سے بات کر رہے ہو، آپ بحث مباحثہ کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ اصول طے کر لیے ہیں چیزوں کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں. اس موضوع کے بارے میں جب آپ کچھ اصول طے کرتے ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں اور سامنے والا جب اس کا انکار کر دیتا ہے، جب وہ ان اصولوں ہی کا منکر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو لبھا لیں، اس کو آمادہ کریں، دعوت دیں اس کو کسی طریقے سے اس منزل تک چلنے کی، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ہماری روزمرہ زندگی کا تجربہ ہے. تو مہر لگا دینا اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کوئی شخص ان اصولوں کو کے لیے شرط کے طور پر رکھ دیے ہیں، وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان لائیں، وہ یہ کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں، وہ یہ کہ وہ اطاعت کا رویہ اختیار کریں، اور یہ کہ وہ قرآن پر اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں اور آخرت پر یقین رکھیں. یہ سارے اب قرآن مجید سے یہ بنیادی اصول ہیں کہ جن کو ماننا ہدایت کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ان اصولوں کو ڈسکس کیے بغیر اس فروعات پر اور جزیات پر گفتگو کرنے لگتے ہیں. ہمیں ان سے بات کرتے وقت کہنا چاہیے رک جاؤ ذرا، ایک منٹ ٹھہر جائیے، پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ ان اصولوں کو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا اس کی فطری ضرورت ہے. اب اس بات کو مانتے ہیں؟ اگر اس بات کو ہی نہیں مانتے تو پھر آگے کی ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں ایک روز مر کر اپنے رب کے پاس جانا ہے اور جواب دہی کرنی ہے، ہم irresponsible پرسنالٹی نہیں ہیں، ہم رسپانسبل ہیں اور رسپانسبل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. اگر یہ اصول مانتے ہیں تو پھر بات آگے چلے گی. اگر آپ یہ اصول ہی نہیں مانتے کہ ہم اللہ کے حضور رسپانسبل ہیں اور ایک روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا اور جو کامیاب ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے اور جو ناکام ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اگر آپ اس بات کو ہی نہیں تسلیم کرتے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو سب سے پہلے ٹھہر کر عام طور پر جو دین کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، مذہب کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ٹھہر کر یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ پہلے چند اصولوں کو ڈسکس کر لو. اگر آپ ان اصولوں کو مانتے ہو
پھر جو ہے وہ ہدایت کی راستے کھل سکتے ہیں، پھر مزید اس پہ آگے بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر ان اصولوں کو ہی نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد بات کرنا بیکار ہے. عموماً بات اسی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے اور بحث مباحثے میں چلی جاتی ہے کہ سامنے والا ان اصولوں کو مان نہیں رہا ہوتا، دل سے نہیں مان رہا ہوتا، نہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور بات کر رہا ہوتا ہے دین کے بارے میں. تو وہاں پہ پھر کنفیوژن ہوتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں قرآن مجید جس ترتیب سے سورہ بقرہ میں پیش کر رہا ہے، 5 آیتیں ان لوگوں کی کو ڈسکرائب کر رہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، جو ہدایت کے طالب ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں. اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ اپنی فطری خواہش کو، جو ہدایت کی طلب کی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو فطری خیر اور بھلائی اختیار کرنے کی خواہش ہے جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، جو برائی سے رکنے کی خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے، ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے کرشمے ہیں، جتنی آیات ہیں، ان کو چھپاتے ہیں اور ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں. ان کے لیے یکساں ہے کہ تم ان کو ڈراؤ کسی بھی چیز سے، کسی آنے والے وقت سے، روز حشر سے، موت سے، کسی بھی چیز سے ڈراؤ. ان کے لیے بیکار ہے، وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رویے کی بنا پر، اپنے نظریے کی بنا پر، اپنے خیالات کو خراب مسموم کر لینے کی بنا پر انہوں نے خود اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں ڈال دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس ٹھپا پڑ گیا ہے اب ان کے قلوب پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. اس وجہ سے اب یہ عذاب عظیم کے مستحق ہے، کیونکہ جو لوگ اپنی اس دنیاوی زندگی میں ان حقیقتوں کو نہیں مانیں گے تو ضرور ان کی زندگی خراب ہوگی. صاف سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ کے سامنے ریسپانسبل نہیں ہے تو وہ اس کا زندگی کے بارے میں رویہ غیر ذمہ دارانہ ہوگا. غیر ذمہ دارانہ رویہ جو بھی اختیار کرے، ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں، ایک کارخانے میں، ایک آفس میں، جو شخص بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے وہ وہاں کے نظام کو خراب کرنے کا سبب بنے گا. جب نظام کو خراب کرنے کا سبب بنے گا تو جس نے وہ نظام بنایا ہے، جس نے وہ انسٹیٹیوشن بنایا ہے، جب اس کے پاس وہ حاضر ہوگا تو انعام کا حقدار تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے سزا کا حقدار ہوگا. تو اس لیے ان کو عذاب وہاں پہ دیا جائے گا. اس کے آگے اب جو ہم آگے آیات پڑھ رہے ہیں وہاں ایک تیسرا گروہ ہے. یہاں ان آیات کو پڑھنے سے پہلے یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب ہم مدینہ طیبہ میں داخل ہو چکے ہیں. مدنی صورت ہے سورہ بقرہ. مدینہ میں ریاست قائم ہو چکی ہے اور ریاست کے سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریاست پورے انتظام کے ساتھ سنبھالی ہے. تمام سفارتی انتظامات کیے ہیں، تمام معاشرتی انتظامات کیے ہیں، کس طرح سے آپس میں بھائی چارہ قائم کیا ہے اس سوسائٹی کا، اس کی تفصیلات سب کے علم میں. آپ وہاں پہ آ کے صرف کسی ایک پیسو ایک شخص کے طور پر نہیں بیٹھ گئے تھے کہ جس کے پاس لوگ آئیں اور درود سیکھیں اور آ کے جو ہے وہ وظیفے سیکھیں اور کچھ تعویذ لیں اور چلے جائیں اور کچھ دعائیں سیکھیں، کچھ اوراد سیکھیں اور وہ کر کے چلے جائیں. نہیں، آپ پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں، 7 دن کی زندگی میں، 12 مہینے کی زندگی میں انوالو تھے اور اس پوری زندگی کو درست کرنا چاہتے تھے. تو جہاں پہ پولیٹیکل پاور ہوتی ہے وہاں پہ ضرور ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو اپنے مفادات کی وجہ سے پاور کوریڈور سے دور بھی نہیں رہ سکتا اور دل سے اس کے نظریے کو قبول بھی نہیں کرتا. تو ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں. مدینہ طیبہ میں ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا تھا
جو کہتے تو یہ تھے کہ ہم ایمان لائے لیکن دراصل وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. ارشاد ہوا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. یعنی ان کا جو زبانی اقرار ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ وہ مومن نہیں ہے. بندہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس کا فیصلہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ جو ایمان کا اظہار کر رہا ہے یہ مومن نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے اور وہی جانتا ہے کہ کون دل سے کون سی اقرار کر رہا ہے اور کون زبانی اقرار کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی صاحب ایمان کسی دوسرے کو یہ کہہ دے کہ تم زبانی اقرار کر رہے ہو محض کسی اپنے مفاد کی وجہ سے اور تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہوئے نہیں نہ شرماتا ہے اور نہ یہ کہ وہ لا علم ہے، اس کو تو پورا پورا علم ہے. اس لیے بتایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. اب آگے ان لوگوں کے کیریکٹرسٹکس بیان کیے گئے ہیں. اس میں بھی ایک میں ورڈ آف کوشن کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں پہ بھی اس کو پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے، کسی دوسرے کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے، بلکہ یہ پڑھتے ہوئے یہ آیات پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں تو ایسا نہیں ہوں کہ میں کہتا تو ہوں کہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہوں لیکن حقیقی مومن نہیں ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میری اپنی ذات، اب اگر قرآن سے آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اصولی بات سمجھ لیں کہ جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے مخاطب آپ خود ہیں. آپ جہاں پہ بھی شیطان کیا کرے گا، فوراً جب آپ ایسی آیات پڑھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے کوئی اور آدمی لے آئے گا کہ یہ ایسا ہے نہیں، پھر آپ بھٹک جائیں گے، آپ اس طرف دوسروں پہ فتوے لگانے اور دوسری چیزوں پہ چلے جائیں گے، وہ نقصان کی راہ ہوگی. یہاں سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. تو اس کردار کو اس وجہ سے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ یہ وہ کردار ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس کردار سے بچنا تمہارے لیے از بس ضروری ہے، ہر طرح سے تمہارے لیے ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تفصیل سے ان لوگوں کے کیریکٹر کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. بہت اہم بات ہے کہ وہ دھوکہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی اقتدار ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ تو چند دنوں کی ہوتی ہے، کل کسی اور کی حکومت تھی، آج ان کی حکومت آ گئی ہے، ابھی ان سے بنا کے رکھو، اگلے کچھ عرصے بعد کسی اور کی حکومت آ جائے گی، اس سے بھی بنا کے رکھیں گے. تو یہ ہوتی ہے چند دنوں کی بات یا اسی زندگی کی بات ہے. تو اگر تو معاملہ یہ ہے کہ اسی زندگی میں سب کچھ ختم ہو جانا ہے اور اگلی زندگی نہیں ہے، پھر تو یہ رویہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور یقیناً ہے، تو پھر یہ خسارے میں آنے والے لوگ ہیں کہ رسول کے ہوتے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر خسارے اور نقصان کی کیا بات ہوگی کہ وہ، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بدترین صورت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو. ہم اکثر اوقات اپنی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اپنے لیے بہانے تراشتے ہیں، کچھ اپنے لیے
آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. نیکی کی طرف جانے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کے لیے کچھ دلیل ڈھونڈ کر اس رکاوٹ کا مقابلہ نہیں کرتے اور محنت نہیں کرتے اپنے لیے آسانی تلاش کرنے کی خاطر, اور اپنے آپ کو یہ کہہ کے مطمئن کر لیتے ہیں کہ نہیں سب ایسے ہی ہیں, آج کل حالات ایسے نہیں ہیں, ایک گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی نہیں ہے. مختلف حوالوں سے دھوکہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا, یہ جو اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے کس لیے؟ خیر کی راہ میں نہ چلنے کے لیے, نیکی کی راہ کو نہ اختیار کرنے کے لیے, نیک کردار نہ اختیار کرنے کے لیے, اور برائی میں گھس جانے کے لیے, برائی کی اپنے آپ کو اجازت دینے کے لیے, معاشرے کی وجہ سے, سوسائٹی کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے, معیشت کی وجہ سے, جس بھی وجہ سے اپنے آپ کو اجازت دے دینا برائی میں گھس جانے کی اور نیکی کو چھوڑ دینے کی. یہ معاملہ جو جتنا بھی ہوگا یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, کیونکہ آخر میں جو حقیقی نقصان ہے وہ اس سوچ کا انسان کو خود اٹھانا ہوگا. اسی لیے ارشاد ہوا وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا, اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. بیماری کیا ہے؟ وہ شک کی بیماری. انہیں اس بات میں شک ہے کہ اللہ ہے اور ہمیں مر کے اس کے پاس جانا ہے اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے ہیں وہ اللہ کا ہے, اور یہ کلام 100% درست ہے آج بھی قیامت تک کے لیے بھی. ان باتوں اور موت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, جواب دہی, ان چیزوں میں جو شک ہوگا جن لوگوں کے دلوں میں, یہ شک جو ہے وہ جتنا بڑھے گا اتنا زیادہ یہ منافقانہ کردار پیدا ہوگا. تو اپنے دل کو, اسی لیے وہاں جو ذکر ہوا تھا آخرت پہ, وہ ہوا تھا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے, وہ جو دلوں میں بیماری ہے وہ کیا ہے؟ وہ شک ہے. اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں, جھوٹ کون سا بولتے ہیں؟ وہ جو زبانی اقرار کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, اور حقیقت میں وہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا. تو جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. یہاں ہم آج اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. تو اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اب تک کی گفتگو میں ہو تو وہ کر لیں. جی سر, تھوڑا سا یہ ریکیپ سے میرا ایک دو کوشچن تھے آپ سے. سر یہ جو امیر لوگ ہیں سر, جن کے پاس اتنی زیادہ چیزیں ہیں, اور جو غریب ہے جس کے اوپر اتنی مطلب کم ہے, اب جو غریب ہیں جب امیر پہ بیماری آتی ہے تو وہ آزمائش ہے, جب غریب پہ آتی ہے تو وہ عذاب ہے. سر یہ اس کے بارے میں یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ آیا امیر پہ عذاب ہے یا غریب پہ ہے؟ یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ عذاب تو کسی پہ بھی نہیں ہے, نہ امیر پہ عذاب ہے نہ غریب پہ عذاب ہے. سر یہ مطلب سر یہ جو آزمائش ہے سر, آزمائش ہے, دونوں کے لیے آزمائش ہے. یس سر, یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اس کے اوپر؟ اچھا دیکھیے, عذاب جو ہے نا وہ آخرت کے اوپر موقوف ہے, دنیا عذاب کے لیے نہیں ہے. اب آپ, یہ ایک طویل موضوع ہے, اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے قوموں پر عذاب آیا, تو جن قوموں پر عذاب آیا ان کے رسول ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے دعوت پیش کی, رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا, اور وہ پوری ایک روداد ہے, ایک پوری تفصیل ہے, تب ان کے اوپر عذاب آیا.
اچھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود، ان کی دعوت بھی موجود، ان کی امت بھی موجود، تو پھر اس کے بعد اب عذاب کی وہ شکل نہیں ہے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ فساد زمین پر اگر اتنا بڑھ جائے کسی فرد کی وجہ سے یا کچھ افراد کی وجہ سے کہ انسانوں کی زندگی تنگ ہو کے رہ جائے، تو پھر کوئی مخصوص گروہ کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو صفحہ ہستی سے ہی ختم کر دے گا. تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تنبیہ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تنبیہ ہے، وارننگ ہے. یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہی ہے، لیکن بالکل جو حتمی عذاب ہے وہ قیامت کے بعد ہی ہوگا. وہ فیصلہ جب اتمام حجت ہو جائے گا ان کے اوپر، ان کے اعمال کی بنا پر، تب ان کو وہ عذاب دیا جائے گا. یہاں دنیا کی زندگی میں جو ان کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ وارننگز ہیں، تنبیہات ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے آزمائش ہے. غربت خود ایک آزمائش ہے اور امیری خود ایک آزمائش ہے. یہ دونوں چیزیں آزمانے کے لیے، کیونکہ امیر ہو کر دیکھنا یہ ہے کہ وہ شکر کرتا ہے اور اپنی دولت میں دوسروں کو حصہ دیتا ہے یا نہیں، اور غریب ہو کر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے یا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو اس دنیا کی زندگی میں، اور یہ ہو اسی صورت میں سکتا ہے جب دنیا کی زندگی میں جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے نا، وہ آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ بہت کلیئر ہو. آخرت کا عقیدہ کیا ہے؟ آخرت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بس مر جانا ہے، بلکہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہونا ہے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ مختصر زندگی ہے، یہ پائیدار اور ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. یہ ایک دن ختم ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر وہ اس کو ختم کر کے تمام انسانوں کو ایک دن جمع کرے گا، ان سب کے اعمال کا وہاں حساب کتاب ہوگا. پھر جو کامیاب ہوں گے ان کو جنت اور جو ناکام ہوں گے ان کو جہنم، ان کو سزا دی جائے گی. تو وہاں پہ یہ اگر ذہن میں رہے تو پھر انسان ہر حال میں صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. اور مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے. تکلیف کی صورت میں صبر کر کے اجر ملتا ہے، اور خوشی کی صورت میں شکر کر کے صبر ملتا ہے. ناظرین، اس نشست کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سن رہے تھے پروگرام اقرا. ہمارے ساتھ موجود تھے مہر الدین افضل صاحب، جنہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت کے بارے میں ہمیں تفصیل اور ڈیٹیل ہر چیز انہوں نے بتائی، اور انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں بھی ہم ان سے اسی سورت سے بقرہ سے جو سوالات رہ گئے ہیں وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اور سامعین، یہ پروگرام آپ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت زیادہ اچھا موقع ہے کہ ہم اس پروگرام کے توسل سے ہم اپنا قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ اور اس کے بارے میں صحیح طرح سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان احسان اللہ خان عباسی کو دیجیے اجازت. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.